بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارا ٹاپک جاری اور ساری ہے اعمال اللسان، زبان سے ادا کیے ہوئے اعمال، جس میں ہمارے 2 ویڈیوز ہو چکے ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے اپنے خوبصورت جملے سے کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو یہ زندگی کا سنہرا اصول اپنے ساتھ لے کر اب جب اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں، 2 ویڈیوز ہم پہلے بنا چکے ہیں، ہم 20 ویڈیو بنا لیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اور آپ اور ہم جو والدین ہیں، مربی ہیں، ٹیچرز ہیں، سوسائٹی میں لوگ ہیں، ہم اس کو رول ماڈل کیسے کریں۔ تو ہم جب تک رول ماڈل نہیں بنیں گے تو ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ان کے سامنے ان سے ہم کچھ توقع نہیں کر سکتے۔ ہر معاملے میں خود اس کو ماڈل کرنا کہ بہتر طرز کلام کیا ہے، بہتر طریقہ خطاب کیا ہے، کسی کو کس طرح سے پکاریں، کس طرح سے اپنے غصے کا اظہار کریں۔ انسان کو غصہ آتا ہے لیکن اس کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے، اس میں حدود ہیں، کچھ حقوق ہیں، اس کا اہتمام۔ اور کچھ ایسی زندگی میں ایسے مراحل اور ایسی سچویشنز آتی ہیں جس میں آدمی اپنی اصل پہ اتر آتا ہے اور ادھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اصل میں۔ یعنی تصنع بناوٹ والے اخلاق تو کوئی بھی بنا لے، لیکن جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، کوئی ایسا موقع ہے جس میں تنازع ہے، ایسا موقع ہے جس میں کوئی تصادم ہے، تو ادھر پھر اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ ہماری حقیقت بگڑی ہوئی نہ ہو، ہماری حقیقت فطرت پہ ہو، اس کی فکر ہمیں کرنی ہے اور اس کی مشق ہمیں کرنی ہے۔ بالفرض جیسے ٹریفک میں ہماری حقیقت سامنے آتی ہے، تو ہم نے اس کو اپنے رمضان ویڈیو میں بھی کیا تھا کہ جب کوئی ہمیں آگے سے کاٹ لیتا ہے یا رانگ وے آ رہا ہوتا ہے یا اس طرح سے کوئی ہمارے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو ادھر ہم اپنی حقیقت پہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ہر طرح کا اول فال بک رہے ہیں، ہر طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر اب ان بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ تمیز تہذیب سے بات کریں یا گالم گلوچ نہ کریں، تو این خیال است و محال است و جنو، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اور بہت سے اور ایسے مواقع ہوتے ہیں، کبھی کسی دکان پہ گئے، دکاندار کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے انبن یا بات اس طرح تلخ ہو گئی، یا اور بہت سی ایسی پارکنگ کہیں پہ کی، کسی نے راستہ بلاک کر لیا، اب اس کے ساتھ ہماری جو ہے اس طرح سے جھڑپ ہو گئی۔ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں۔ اب میاں بیوی کے درمیان بات ہو رہی ہے، ہم اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے کی تحقیر کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ کیا ماں اور باپ کی عزت اور احترام بچوں کے دلوں میں رہ جائے گا؟ اور ماں باپ کو چھوڑو، دنیا کے کسی انسان کا نہیں رہے گا اب اس کے دل میں۔ تو اس طرح کی یعنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور پہلے سے پریمپٹ کر لیں، اپنی سچویشن سمجھ لیں کہ مجھے اس سچویشن میں اپنے اصل پہ اتر آتا ہوں، تو میں اب اس سچویشن میں اپنے آپ کو ٹرین کیسے کروں۔ کہ بالفرض جیسے ہماری ایک ٹیم ممبر انہوں نے یہ سجیشن دی کہ جیسے ٹریفک میں ہیں تو پہلے سے کچھ ایسے جملے اپنے آپ کو سکھا لیں، رٹ لیں، کہ بجائے یہ کہ اندھا ہے، نظر نہیں آتا، جو بھی اللہ معاف کرے ہم ایسی بات کریں، تو ہم کہیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ بچ گئے، الحمدللہ لگی نہیں، اس طرح سے کوئی بات نہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، اس طرح کے الفاظ ہماری زبان پہ زیادہ آتے جائیں گے، یا اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور اس کی بجائے یعنی گناہ کی بجائے ثواب کما رہے ہوں گے۔ بچوں کی بھی یہ ٹریننگ ہوگی کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا، جو ہے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی چیز ہمارے فیور میں، ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، یعنی کوئی بات نہیں، یہ تو بڑا پیارا لفظ ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ بھی ہم ایک ویڈیو کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بات نہیں کی کتنی طاقت ہے، یہ کتنی بڑی بڑی آگوں کو بجھا دیتے ہیں یہ 3 الفاظ۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے۔ اور جنرلی خصوصاً سب و شتم، گالم گلوچ سے ہم بچیں،
اور جو ہے اگر ہم کسی کو نسلی طعنہ دیں گے تو ہمارے بچے بھی لوگوں کو نسلی طعنے دیں گے، نسل پرست بنیں گے، وہ تعصب پیدا ہوگا ان میں، مسلمان نہیں بنیں گے، اپنے رنگ قوم نسل کی پرستی کریں گے۔ اگر ہم گالم گلوچ کریں گے کسی کی عزیز اقربا کو بھی نہیں بخشیں گے تو ہمارے بچے بھی نہیں بخشیں گے، بلکہ ہمارے اوپر ہی یہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اور صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بڑے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، کزنز بھی ہوتے ہیں، اور دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کا ایک عزم ہو کہ ہم اپنی زبان سنبھالیں، زبان کو شائستہ بنائیں، زبان کو خوبصورت بنائیں، اچھے الفاظ استعمال کریں، گندی گالی اپنے کلچر سے نکالیں۔ میرا ایک تو تجربہ ہے کہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں استعمال کر رہے ہوتے۔ ایک صاحب سے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کر رہے تھے، ہمارا تعلق تھا، میں نے کہا کہ آپ کو پتہ آپ نے کتنی بار یہ ایک انتہائی نامناسب گندا لفظ کہا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ تو میں نے کہا آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا؟ آپ اچھا، تو ایسی عادت بن جاتی ہے، تو اس کو توڑنا، اس کا توڑ کرنا پڑے گا ہمیں، اور ورنہ یہ سائیکل آف ابیوز ہوتی ہے، ہم ابیوسو لینگویج استعمال کریں، پھر وہ بچے کریں گے، اور یہ چیز پھیلتی ہے، اس کا تعدیہ ہوتا ہے۔ تو ادھر ہی، اور ایک دوسرے کو بھی مخاطب ہوں ادب سے، بچوں سے بھی مخاطب ہوں تو ادب سے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، کبھی کبھار دیکھیں بچوں پہ بھی آدمی کو اتھارٹیٹیو ہونا ہوتا ہے، اپنی جو ہے بڑھائی کا اور اپنے جو پوزیشن کا استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ ان میں ڈسپلن آئے، تو اس میں کبھی ہماری آواز بڑھ بھی جائے گی۔ لیکن اتھارٹیٹیو ہونے میں اور ابیوسو ہونے میں بہت فرق ہے، یعنی کسی کو تنبیہ کرنے میں اور کسی کو ذلیل کرنے میں، یا تنبیہ کرنے میں اور کسی کو پہ ظلم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ہم ضرور رکھیں، بحیثیت باپ بھی، بحیثیت ماں بھی، آواز کو بھی کنٹرول کریں، کوشش کریں، یعنی ورنہ یہ چیز ان میں آئے گی اور پھر یہ چیز معاشرے میں پھیلے گی۔ تو اس وجہ سے ہم رول ماڈل بنیں اور ہر اعتبار سے اپنے بچوں کے لیے وہ کریں جو ان کے سامنے جو ہم چاہیں گے کہ یہی ان کے ساتھ بھی اور لوگ ٹریٹ کریں، اور ہمارے ساتھ بھی لوگ اسی طرح سے بات کریں، اسی کو پسند کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔